بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیک کاموں کی ہدایت فرمائی ہے اور ان کے کرنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک خداوند رحمان کی عبادت یعنی بندے پر اللہ کا جو خاص حق ہے اور جو دراصل مقصد تخلیق ہے کہ اس کی اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرے اطعام طعام یعنی اللہ کے محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقہ کے اور دوستوں اور عزیزوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاص و محبت کے کھانا کھلایا جائے، جو دلوں کو جوڑنے اور باہم محبت و الفت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے اور بخل جیسی مہلک بیماری کا علاج بھی ہے۔ تیسرے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کو جو اسلامی شعار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلیم فرمایا ہوا دعائیہ کلمہ ہے، اس کو خوب پھیلایا جائے اور اس کی ایسی کثرت و ایسا رواج ہو کہ اسلامی دنیا کی فضا اس کی نہروں سے معمور رہیں۔ ان 3 نیک کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، تدخل الجنت بسلام، تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ ایمان جس پر داخلہ جنت کی بشارت اور وعدہ ہے، وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا اور عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی وسیع حقیقت ہے کہ اہل ایمان کی باہمی محبت و مودت بھی اس کی لازمی شرط ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے اور اس کو جواب دینے سے یہ محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ کسی عمل کی خاص تاثیر جب ہی ظہور میں آتی ہے جب کہ اس عمل میں روح ہو۔ نماز، روزہ اور حج اور ذکر اللہ جیسے اعمال کا حال بھی یہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ سلام اور مصافحے کا بھی ہے کہ اگر دل کے اخلاص اور ایمان رشتے کی بنا پر صحیح جذبے سے ہو تو پھر دلوں سے کدورت نکلنے اور محبت کا رس پیدا ہو جانے کا یہ بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔